والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم. صدر محترم مدینی بھائیوں، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہو، جس کے بغیر کسی بھی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اللہ کی محبت اسی لیے ہونی چاہیے کہ وہی ہمارا خالق و مالک ہے. ہمارے دل کی ایک ایک دھڑکن پر اس کی سلطنت ہے. ہماری ایک ایک سانس پر اس رب کائنات کا قبضہ ہے. وہ جب چاہے اس کو چاہے فنا کے گھاٹ اتار سکتا ہے. عزت و ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے. اور پھر ہمارے اوپر اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام جیسی نعمت سے نوازا. تو ہم پھر کیوں نہ اس کا شکریہ ادا کریں؟ ہمارے دلوں میں اس کے لیے خواہش محبت کیوں نہ پیدا ہو؟ مگر سوال یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کیسے کریں؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس سوال کا جواب اللہ رب العزت خود اپنے پاک کلام میں دیتے ہوئے فرمایا: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یعنی اے نبی، آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم لوگ اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو اس کے رسول کی اتباع کرو. اللہ نہ صرف تم سے محبت کرے گا بلکہ وہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے میں ہے، آپ کے نقش و قدم پر چلنے میں ہے، آپ کے اصول طریقہ کو حفظ جا بنانے میں ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے بھائیوں کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جس کا ملتے بیٹھتے دم کرتے اور شب و روز جس کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے جو ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار ہو؟ ظاہر سی بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے بغیر کسی بھی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں: میری سنت کو دل و جان سے قبول کرنے والا در حقیقت مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہی شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا. میرے بھائیوں، ان آیات اور احادیث سے یہ بات ثابت ہو گئی، رسول اللہ رسول دونوں کی محبت در حقیقت اتباع ہے. آج ہم کو یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت ہے، لیکن اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم سنت سے کوسوں دور ہیں. ہم زندگی کے زیادہ تر معاملات میں اپنے نفس کے پیروکار ہیں، اپنی خواہشات کے بیچارے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اور اپنے رسول کی سچی دعا عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.